السلام علیکم سامعین، 24 ذی قعدہ ہے، 25 جون ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ کے استاد قاری مشکور احمد رشیدی قاسمی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں کے استاد مفتی حذیفہ قاسمی کا ایک بصیرت افروز خطاب بھی پیش خدمت ہے، جو آپ نے ادارے کی مسجد زکریا میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ ایک چیز حسد ہے۔ حسد آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ بھئی حسد بہت بری چیز ہے، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ آئیے ذرا آج حسد سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت میں حسد ہے کیا، اور یہ شریعت کی نگاہ میں اور معاشرے کے لیے کس قدر بری چیز ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی کس قدر ممانعت آئی ہے اور اس کو کتنا قبیح اور برا عمل بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حسد ہے کیا، حسد کی حقیقت کیا ہے، حسد کہتے کس کو ہے۔ اس کو عام الفاظ میں یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، یا ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، عزت دی، دنیا کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، خوب اچھا اس کا بزنس چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، دکان اس کی بڑی عمدہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر ہیں۔ ایک دوسرا شخص دیکھتا ہے، وہ اس کے دل میں ایک چبھن، ایک کڑھن پیدا ہو جاتی ہے اس کی طرف سے، اس کو دیکھتا ہے کہ یار اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں چل رہا ہے، اس کا یہ جو بزنس ہے یہ اس کا اتنا اچھا کیوں چل رہا ہے، اس کو یہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، اس کو اتنی نعمتیں کیوں مل رہی ہیں، روز بروز دیکھ رہا ہوں یہ ترقی کرتا جا رہا ہے، اس کا کاروبار پھول رہا ہے، پھل رہا ہے، اس کا بزنس جو ہے وہ گروتھ کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، روز بروز اس کی ترقی ہو رہی ہے، اس کی عزت بڑھ رہی ہے، اس کو مقام اور مرتبہ اونچے سے اونچا ملتا جا رہا ہے۔ تو اس شخص کے دل میں اس کی طرف سے کوڑھن پیدا ہو جاتی ہے، ایک چبھن پیدا ہو جاتی ہے، دل کے اندر ایک طرح کی کھٹاس آ جاتی ہے اس کی طرف سے، سوچنے لگتا ہے یار یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے۔ اسی کو شریعت کہتی ہے حسد۔ یہی حسد ہے، دل کے اندر چڑنا، چڑچڑاہٹ، اس کی طرف سے کڑواہٹ کا پیدا ہو جانا، یہ حسد ہے۔ حضرات علماء کرام نے حسد کو کئی درجوں میں بانٹا ہے۔ اس کا پہلا درجہ تو یہی جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی رکھا کہ اس کے دل میں کوڑھن پیدا ہو گئی، دل میں بے چین ہے کہ یہ میرا بھائی، میرا دوست، میرا رفیق ابھی تو میری ساتھ تھا، اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، دل کے اندر چڑھ رہا ہے، یہ اس کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ اتنی ترقی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ بس کچھ بھی ہو، کسی بھی طریقے سے اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، اس کے پاس سے اس کو جو مال ملا ہے یہ مال کسی طریقے سے اس کا ختم ہو جائے، اس کا جو منصب ہے وہ اس کا منصب ختم ہو جائے، اس کا جو عہدہ ہے وہ اس کا عہدہ ختم ہو جائے، یہ جس مقام پہ پہنچا ہے وہ مقام اس سے ختم ہو جائے، اس کا جو کاروبار چل رہا ہے، اس کا بزنس جو چل رہا ہے وہ اس کا ٹوٹ جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، مجھے وہ ملے یا نہ ملے، لیکن یہ تباہ و برباد ہو جائے، بس میں خوش ہو جاؤں گا۔ یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔
تیسرا درجہ اور بھی ہے حسد کا، وہ یہ ہے کہ دل میں چڑ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ بس کسی طریقے سے یہ تباہ و برباد ہو جائے، اور ساتھ ساتھ اس میں کوشش بھی کر رہا ہے۔ کوشش کیسے کر رہا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ معاشرے میں اس کی عزت بہت زیادہ ہے تو وہاں جا کے لوگوں کے درمیان اس کی برائیاں کر رہا ہے، جب لوگوں کے درمیان بیٹھ رہا ہے تو اس کی غیبت اور چغلی کر رہا ہے، کسی کا مقام اور منصب دیکھ رہا ہے تو اس کے باس کو، اس کے مالک کو، جس کے پاس وہ کام کر رہا ہے اس کی شکایت کر رہا ہے، کسی کا کاروبار اچھا دیکھ رہا ہے تو گراہکوں کو اس کی طرف سے متنفر کر رہا ہے، تو اپنی طرف سے کوشش بھی کر رہا ہے، غیبت کر کے، چغلی کر کے، جھوٹ بول کے، اس کے اوپر بہتان لگا کے، اس کی عیب جوئی کر کے۔ یہ حسد کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ بہرحال یہ 3 درجے حضرات علماء کرام نے حسد کے بیان فرمائے۔ یہ حسد ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں، اگر ہم اپنے اندر غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ آج کل الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو اس سے بچا ہوا ہے۔ اللہ سب کو بچا کے رکھے۔ یہ ایک معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی بیماری ہے جو بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، اور آج کل اس کو کوئی برائی سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ حالانکہ اگر شریعت کی نگاہ میں دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی برائی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ایاکم والحسد، جناب رسول اللہ فرماتے ہیں ایاکم والحسد، کہ میرے پیارو، اے میرے ماننے والو، ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچو۔ کیوں بچو حسد سے؟ فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ جو حسد ہے وہ نیکیوں کو کھا لیتا ہے۔ پھر آپ نے مثال سے بھی سمجھایا، یہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھاتے تو مثال دے کر سمجھاتے تاکہ وہ چیز سامنے والوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے فرمایا فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جیسا کہ آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ اس کو ذرا یوں سمجھیے حسد کو، کہ حسد یہ ایک ایسی بیماری ہے، سب سے پہلے تو جو حسد کر رہا ہے یہ اس کو کھا جاتی ہے۔ کیسے؟ آپ اگر کسی سے چڑ رہے ہیں، اپنے دل میں اس کی طرف سے کچھ بغض رکھ رکھا ہے جو سب سے کمتر درجہ ہے اس کا، تو اس کا اثر کیا ہوگا آپ کی صحت پہ؟ آپ اسٹریس میں رہنے لگیں گے، آپ کے مزاج کے اندر ایک چڑچڑاہٹ پیدا ہو جائے گا، آپ کو ایک غصہ رہنے لگے گا، آپ کو اپنے کاموں میں خوشی نہیں ملے گی، آپ چڑھنے لگیں گے۔ جب آپ چڑھیں گے تو اس کی آپ کی جو صحت ہے، آپ کی جو باڈی ہے، اس کے اوپر یقیناً اس کا اثر ہوگا، آپ کے مزاج میں چڑچڑاہٹ ہو جائے گا، آپ جہاں بھی جائیں گے بڑے کڑوے سے مزاج میں رہیں گے، ہر آدمی دیکھے گا کہ کیا کڑوا آدمی ہے، کبھی اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نظر آتی ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز اس کی صحت کو خراب کرے گا، اندر اندر اس کی صحت کو یہ چیز کھانے لگے گی۔ ایک تو اس کا سب سے بڑا اثر اس کی صحت پر ہوگا۔ دوسرا اثر اس کا وہ ہوگا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو بڑا اثر ہے، فرمایا کہ اس کی نیکیوں کو کھا لے گا۔ فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا لیتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جتنی نیکیاں کر رہا ہے، جتنے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن چڑ رہا ہے، ایسا گناہ ہے، یہ اس کی نیکیوں کو کھانا شروع کر دے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ نے مثال بھی بڑی عمدہ دی آگ کی، جیسا کہ آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ آگ کو ذرا سمجھیے، آپ کے سامنے آگ ہے، آپ آگ کے اندر لکڑیاں ڈالیں گے تو وہ آگ کیا کرنا شروع کرے گی؟ سب سے پہلے ان لکڑیوں کو کھاتی رہے گی، کھائے گی کھائے گی کھائے گی، اور جب وہ لکڑیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر وہ کیا کرے گی؟ آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ہی آپ کو پھر کھانا شروع کر دے گی، پھر وہ کھاتی رہے گی کھاتی رہے گی کھاتی رہے گی، یہاں تک کہ وہ بالکل بجھ جائے گی اور جل کر بالکل راکھ بن جائے گی۔ تو یہی حال حسد کرنے والے کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمزور کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے اس حسد میں خود ہی تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یہ اس کا اثر ہوگا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہ کس قدر بڑا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک نے جہاں انسان کو یہ تعلیم دی کہ وہ بہت ساری برائیوں سے بچے، بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگے، جو مخلوقات ہیں ان سے پناہ چاہے، قرآن پاک نے بطور خاص حسد کو ذکر کیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، آپ بار بار پڑھتے ہوں گے نا، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، آپ آخر میں پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے ہیں انسان کو کہ وہ جو حسد کرنے والا ہے اس کے حسد سے بھی پناہ چاہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے تو وہ اندر اندر کر رہا ہے، آپ کو تو پتہ نہیں چل رہا کون آپ سے چڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تعلیم دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ جو حسد کرنے والا ہے آپ اس کے حسد سے بھی کیا چاہیں؟ پناہ چاہیں۔
بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ کی سنگینی کو سمجھیں، اس کے جرم کو سمجھیں اور اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ حسد کیا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھئی شریعت کی نگاہ میں اس کا جرم کتنا ہے اور یہ انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھئی پھر اس پر کنٹرول کیسے پایا جائے، اس پر قابو کیسے پایا جائے، اس کو کیسے چھوڑا جائے، اس برائی سے کیسے بچا جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، دیکھیے آپ کو بتایا کہ حسد کے 3 درجے علماء کرام نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا کہ دل میں برائی آنی شروع ہو جائے، پھر اس کے بعد سوچے کہ وہ سامنے والا برباد ہو جائے، پھر سوچے، پھر کوئی نہ کوئی اقدام کرے۔ آپ ایک مثال یہ سمجھیے، مثلا آپ نے کوئی پائپ لائن بچھائی ہے، آپ نے کوئی ٹنکی کی پائپ لائن بچھائی مثلا، اور اس میں پانی نہیں آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ٹنکی بدل دیں گے اٹھا کے؟ نہیں، آپ کوشش کریں گے، یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل خرابی کہاں ہے۔ آپ بالکل اس کی تہہ تک جائیں گے، جب آپ اس کی تہہ تک جائیں گے آپ کو پتہ چلا او ہو جو بالکل شروعاتی جو لائن تھی وہاں کوئی ہول ہو گیا، وہاں کوئی سوراخ ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس سوراخ کو بند کریں گے۔ تو یہی حال حسد کا ہے کہ اگر آپ حسد کر رہے ہیں تو سب سے پہلے غور کیجئے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے۔ آدمی کے دل سے ہوا، جیسے ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھئی مجھے حسد ہو رہا ہے، تو وہیں پر فوراً اللہ سے پناہ چاہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ سے پناہ چاہ لیں کہ اے اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، کسی سے چڑوں گا نہیں۔ جب دل میں خیال آیا تو فوراً اللہ کی پناہ چاہے، سب سے پہلے اس کی روک تھام کے لیے یہ کام کریں۔ دوسری چیز، اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ کہاں تو یہ ایک آدمی سے چڑھ رہا تھا کہ اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کی زندگی خراب ہو جائے، اس کی کوئی عزت نہ رہے معاشرے میں، اس کی کوئی بات نہ مانے۔ کہاں یہ آدمی اس کے لیے دعا کر رہا ہے، کتنا اچھا طریقہ بتایا کہ اس کے لیے دعا کرے، اے اللہ اس کو ترقی عطا فرما۔ اب ایک آدمی کے لیے آپ کیا چاہ رہے تھے کہ یہ تباہ ہو جائے، اور اس کے لیے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اس کو ترقی عطا فرما۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کے لیے دعا کرو گے اللہ اس کو ترقی دے، اس کے کاروبار میں خوب ترقی دے، اس کے مقام و منصب میں زیادتی فرما، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس بیماری پر، اس برائی پر وہیں کے وہیں کنٹرول پالو گے۔ یہ دونوں چیزیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ تیسری چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ حسد جو ہوتا ہے، اصل جو اس کی جڑ ہے وہ کیوں ہوتا ہے؟ سامنے والے کو دیکھتا ہے کہ یہ بہت پھول رہا ہے، پھل رہا ہے، بہت ترقی کر رہا ہے، تو انسان کو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جو بنائے، کہتے ہیں علماء 3 عالم بنائے ہیں۔ ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم وہ ہے جہاں پریشانی ہی کچھ نہیں ہے، جنت، وہاں کوئی پریشانی نہیں۔ ایک اس کے مقابل دوزخ ہے، وہاں پریشانی ہی پریشانی۔ ایک عالم دنیا بنایا، دنیا، یہاں دونوں کی دونوں چیزیں ہیں، پریشانی بھی ہیں اور نعمتیں بھی ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو دنیا میں صرف اور صرف نعمتیں ہی نعمتیں ملی ہوں، یا ایسا ہو کوئی کہ صرف اس کو پریشانی ہی پریشانی ملی، نہیں۔ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ نعمتیں ملی ہیں اور کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں۔ تو انسان اپنی نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دے کہ بھئی میں سامنے والے سے کیوں چڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بھی بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ تو ان نعمتوں کے بارے میں جب سوچے گا تو اس برائی پر کنٹرول پا لے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برائی کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جو معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے۔ ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ جی میرے تو غیر اختیاری طور پہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں کہ میں جان کے اس کے بارے میں حسد کروں گا، لیکن خود بخود دل میں آ گیا، تو آپ اس پر کیسے کنٹرول پائیں گے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے ہی دل میں آیا وہیں پر آپ فوراً کے فوراً توبہ کر لیجئے، پناہ مانگ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برائیاں ہیں ان تمام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔